بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے یہ نماز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن اور عظیم شعار ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز نہ پڑھنے والوں کے تعلق سے قرآن کریم میں بات فرمائی کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور نماز چھوڑ کر مشرکوں جیسا عمل نہ کرو۔ یعنی ایمان اور کفر کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ نماز کا ترک کر دینا ہے، نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تنبیہ فرمائی ہے، نماز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہیں اس کے فضائل کو بیان کیا ہے، اور نماز نہ پڑھنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت نکیر فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز دین کا ایک اہم رکن اور عظیم شعار ہے، اور حقیقت ایمان سے نماز کا ایسا گہرا تعلق ہے کہ اس کو چھوڑ دینے والا گویا کفر کی سرحد میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور عام انسانوں کے درمیان نماز کا عہد و میثاق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر اسلام لانے والے سے ہم نماز کا عہد و میثاق لیتے ہیں، جو ایمان کی ایک خاص علامت اور نشانی ہے۔ بس جو کوئی اسے چھوڑ دے تو گویا اس نے اسلام کو چھوڑ کر کفر کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور آگ میں بھون دیا جائے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار ابو ذر، نماز جان بوجھ کر کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بریء الذمہ ہو جاتا ہے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ابو ذر، کبھی شراب نہ پینا، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہ تمام برائیوں کی کنجی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہر حکومت پر رعایا کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، اور رعایا جب تک باغیانہ قسم کا کوئی جرم انجام نہ دے اس وقت تک اس حقوق کی مستحق سمجھی جاتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے والوں سے کچھ خاص انعامات اور احسانات کا وعدہ کر رکھا ہے اپنے لطف و کرم سے، جس کا ظہور انشاءاللہ قیامت کے دن ہوگا، آخرت میں ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلا دی کہ نماز چھوڑنا صرف ایک قسم کا گناہ نہیں ہے، بلکہ باغیانہ قسم کی ایک سرکشی ہے، جس کے بعد وہ شخص اللہ رب العزت کی عنایتوں کا مستحق نہیں رہتا اور رحمت خداوندی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو احادیث مبارکہ نقل کی گئی تھی کہ جو شخص نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرے گا تو کل قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا، اس کے ایمان کی دلیل ہوگی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ اسی میں آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو شخص نماز کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرے گا تو کل قیامت کے دن نہ تو اس کے پاس کوئی نور ہوگا، نہ ہی اس کے ایمان کی کوئی دلیل ہوگی، اور نہ ہی نجات کا کوئی راستہ اور ذریعہ ہوگا، بلکہ اس بدبخت کا حشر قیامت کے دن فرعون، حامان، قارون اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک قید خانے میں ہوتے ہوئے لوگوں کو جو سزائیں ہوتی ہیں وہ جرم کے اعتبار سے ہوتی ہیں، لیکن یہ کیا کم ہے کہ اس کا حشر ان لوگوں کے ساتھ کر دیا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی تھے، سرکش اور نافرمان تھے، کچھ خدائی کے دعوے دار تھے، کچھ مال و دولت کو حاصل کر لینا یہ اپنا فن اور اپنا ہنر سمجھتے تھے۔ ایسے باغیوں کے ساتھ
کل قیامت کے دن حشر ہو جانا یہ خود ایک بہت بڑی سزا۔ لہذا آپ اندازہ لگائیں کہ جو حدیثیں نقل کی گئی ہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑ دینے کو کتنا سنگین جرم قرار دیا ہے۔ ان احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کی آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرات نماز چھوڑ دینے والے کو کافر سمجھتے ہیں۔ اور ائمہ کرام اور مجتہدین میں سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اسحاق ابن راہوی رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اسے 3 دن کی مہلت دی جائے، نماز پڑھنے کو کہا جائے، اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اسے قتل کر دیا جائے اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ اور امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینے کی سزا تو قتل ہے، لیکن اسے 3 دن کی مہلت دی جائے، اگر وہ شروع کر دے تو سزا ثابت ہو جائے گی، ورنہ اسے قتل کیا جائے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والا یہ واجب القتل نہیں ہے، بلکہ اسے قید کر دیا جائے اور روزانہ اسے جوتے لگائے جائیں جب تک وہ توبہ نہ کر لے، اور توبہ نہیں کرتا تو وہ جیل ہی میں پڑا رہے۔ جو حضرات واجب القتل قرار دیتے ہیں، جو کافر قرار دیتے ہیں، ان کا استدلال یہ ہے کہ نماز کا چھوڑ دینا یہ سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم ہے۔ اس کے علاوہ بھی دلائل ہیں۔ اور اسی طرح پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ بے نمازی کو کفن دفن نہ کیا جائے، بلکہ اسے گھسیٹ کر کسی گڑھے میں پھینک دیا جائے۔ لیکن امام ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ جو یہ کہتے ہیں کہ بے نمازی واجب القتل نہیں ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ نماز کا ترک کرنا اگرچہ کافرانہ عمل ہے جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر کسی بدبخت نے صرف غفلت کی وجہ سے نماز چھوڑی ہے مگر اس کے دل میں نماز کی اہمیت ہے، وہ نماز کا منکر نہیں ہے اور عقیدے میں کوئی انحراف پیدا نہیں ہوا ہے، تو اگرچہ وہ دنیا اور آخرت میں سخت سے سخت عذاب کا مستحق ہے، لیکن وہ اسلام سے یا ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوتا۔ احادیث مبارکہ میں جو ترک نماز کو کفر کہا گیا، یہ انداز جو اختیار کیا گیا ہے، یہ اس عمل کی شدت اور اس کا خبیث ترین ہونا، اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ لہذا نماز نہ پڑھنے والا یہ عظیم جرم کا مرتکب ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ نماز کا انکار کرنے والا نہیں، اس کے عقائد کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، لہذا وہ کافر تو نہیں ہے، لیکن جو جرم کیا ہے وہ جرم شدید ترین ہے اور سخت سے سخت عذاب کا وہ اپنے آپ کو مستحق بنا رہا ہے۔ لہذا آپ غور کریں کہ نماز کا چھوڑ دینا کتنا بڑا جرم ہے کہ اگرچہ وہ اسلام سے باہر نہیں نکلتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرما رہے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان فاصلہ صرف نماز کا چھوڑ دینا ہے، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ بریء الذمہ ہو جاتا ہے، رحمت خداوندی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارے اور اسلام لانے والے عام انسانوں سے جو معاہدہ ہے وہ وہ نماز کا ہے، نماز کی پابندی کا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، یہ اس عمل کی شدت اور اس کی خباثت کو ظاہر کرتا ہے۔ لہذا مسلمان کے ذمے چاہے مرد ہو وہ عورت ہو، یہ لازم اور ضروری ہے کہ نماز کے اندر کوتاہی قطعاً نہ کرے۔ نماز کے اندر عذر کی وجہ سے، یعنی کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے، کمی ہو سکتی ہے، تخفیف ہو سکتی ہے، لیکن نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہو سکتی۔ آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ بیٹھ کر پڑھیے۔ بیٹھ کر نہیں پڑھا جا رہا ہے، رکوع سجود پر آپ قادر نہیں ہیں، آپ اشارے سے نماز پڑھیے، لیکن ضرور پڑھیے۔ نماز کو ترک کرنے کی اجازت کسی بھی صورت میں نہیں ہے جب تک آدمی
اپنے ہوش و حواس میں ہے۔ آپ غور کریے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب نماز کی اہمیت اور اس کی عظمت کو پہچانا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہیں، آپ کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، طبیبوں نے جواب دے دیا ہے، آپ پر بار بار غشی آتی ہے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے آپ کو بیدار کیا جاتا ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں نماز ادا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اس شخص کا ایمان میں، اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ افسوس یہ ہے کہ یہ فرض جتنا اہم ہے امت اس سے اتنی ہی غافل ہے۔ کتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو صرف جمعہ یا عیدین کی نماز پڑھتے ہیں، اور کتنی بڑی تعداد ہے ان حضرات کی جو کیفا متفق من چاہی نماز پڑھتے ہیں، کبھی من کیا تو پڑھ لیا، کبھی نہیں کیا تو نہیں پڑھا، وہ منمانی نماز پڑھتے ہیں۔ اور کتنی بڑی تعداد ہے ان دینداروں کی جو ذرا ذرا سی عذر پر کئی نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں۔ لہذا اس غفلت کو توڑنے کے لیے ہمیں گھر گھر میں نماز کی فضا کو قائم کرنی ہے، تاکہ ہم بھی نماز پڑھنے والے بنیں اور ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی نماز کی پابند بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا مطیع و فرما بردار بنائے اور اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔